سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ہدیہ سلام بحضور خیر مسلمان عزیزوں بزرگوں بھائیوں اور میرے پیر بھائیوں اسٹیج سیکٹری صاحب کی میں محبت کا ممنون ہوں کہ انہوں نے جن القابات سے مجھے نوازا، ورنہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ادنا سا حصہ ہوں، اور یہاں آپ کے سامنے ہم جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں سب حضور کے غلام کی حیثیت سے یہاں ہیں، اور اس دنیا میں اگر حضور کی غلامی نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی بادشاہی کوئی نہیں، کیونکہ جو اس دنیا میں حضور کا غلام بن کے اپنی زندگی گزار گیا اس کو رب ایسی عزت سے نوازتا ہے جس میں اس کا اپنا کمال کوئی نہیں ہوتا، اس غلامی کی نسبت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب کی غلامی کی نسبت اور اس غلامی کا پٹا جس کے گلے میں ڈل گیا، اللہ اس کو ایسی عزت سے نوازتا ہے، اور قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جس نے دنیا میں میرا ذکر کیا رب فرماتا ہے میں رب ہو کر بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، اور دنیا میں اس کا ذاکر کون ہے؟ فَاذْكُرُونِي کون کر رہا ہے؟ جو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ حضور کی غلامی ہی فَاذْكُرُونِی ہے، اور جو فَاذْكُرُونِی کا حق ادا کرتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، وہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں رب عرش پر اس کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ ایسا ذکر کرتا ہے ذاکروں کا، اور ان کو ایسی عزت اور ایسی بادشاہی سے نوازتا ہے کہ دنیا کی بادشاہی تو عارضی ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے، آج پروٹوکول ہے تو کل جیل ہے، آج القابات ہیں تو کل نام لیوا کوئی نہیں، آج فوجیں سلامی دے رہی ہیں، سیلوٹ کر رہی ہیں، ترانے بج رہی ہیں، تو کل 6 فٹ کی جاگیر میں جانے کے بعد نام لینے والا کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کا انصاف دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک دنوی بادشاہ کی بھی 6 فٹ کی قبر ہے، اور ایک جھونپڑی میں رہنے والے کی بھی 6 فٹ کی قبر ہے، اور جو اللہ کا ذاکر بن جائے، مصطفیٰ کا غلام بن جائے، مصطفیٰ کے طریق پر اپنی زندگی کو گزار دے،
اس کا رب ایسا ذکر کرتا ہے، ایسا ذکر کرتا ہے، پہلے تو فرشتوں کے مجمع میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، پھر ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ جاؤ یہ میرا محبوب ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ اس دنیا میں اگر عزت والا بننا ہے تو اتباع کرنی پڑے گی مصطفیٰ کی۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور اس اتباع کا صلہ کیا ملے گا؟ رب کا محبوب بننا۔ رب کی محبوبیت اتباع مصطفیٰ سے ہے۔ اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہم یہاں سب حضور کے خادم اور غلام کی حیثیت سے حاضر ہیں۔ بہت خوبصورت محفل سجائی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے، اور جو یہاں آیا ہے خالی ہاتھ نہ جائے۔ اور ویسے بھی میرا تو یقین اور ایمان ہے کہ خالی ہاتھ کوئی جاتا نہیں، ایسی جگہ پہ بھی آ کر خالی ہاتھ جاتا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے اس مقدس اور پاک محفل کے اندر چند گزارشات کرنی ہے۔ ادھر سے اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، اور ہم نے یہاں سے اٹھ کر نماز بھی پڑھنی ہے۔ وہ کوئی مصطفیٰ کا غلام اور نمازی نہ ہو، وہ کوئی مصطفیٰ کا غلام اور متقی نہ ہو، روزے دار نہ ہو، حاجی نہ ہو، سخی نہ ہو، سچا نہ ہو، امانت دار نہ ہو، ہمسایوں سے سلوک کرنے والا نہ ہو، دکھ درد بانٹنے والا نہ ہو، میٹھا ہو نہ میٹھا بول نہ ہو، اس کی زبان سے لوگوں کو ہدایت نہ ملے، اس کی زبان سے دعائیں نہ نکلے، تو پھر غلام کس کا؟ غلامی تو اتباع سے نظر آتی ہے۔ جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت ایک شروع میں پڑھی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، ایک بات پلے باندھ لو کہ محبت کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ ہر بندہ محبت کے دعوے ضرور کرے گا، میں آپ کو دو لفظوں میں بتاؤں محبت کس چیز کا نام؟ محبوب کی، جس سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، محبوب کی خواہش پر اپنی خواہشوں کو ختم کر دینے کا نام محبت۔ کس چیز کا نام محبت ہے؟ محبوب کی خواہش پر اپنی خواہشوں کو ختم کر دینے کا نام محبت ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا رسول ہمیں کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ جو اس پر اپنی خواہشوں کو قربان کر کے محبوب کی خواہش پر آ گیا، وہ ہے محبت رسول کرنے والا۔ مدینے کی سرزمین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہلتے ہوئے، چہل قدمی کرتے ہوئے ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو وہاں آپ نے ایک مکان بنا ہوا دیکھا۔ آج ہم نعرے لگاتے ہیں صحابہ دے غلام، نعرے لگاتے ہیں اہل بیت کے غلام، تو ہمیں اپنی عملی زندگی میں صحابہ کا عقیدہ بھی تو رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اہل بیت کا عقیدہ بھی تو رکھنا چاہیے۔ عقیدہ صحابہ والا نہ ہو تو نعرے کا ہے، عقیدہ اہل بیت کا ہو نہ ہو تو نعرے کا ہے۔ نعرے بھی مارو اور عقیدہ بھی وہ رکھو جو صحابہ کا اور اہل بیت۔
دو آپ کے سامنے میں واقعات عرض کروں گا اور ہمیں صحابہ کا عقیدہ نظر آ جائے گا۔ ابھی اس سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے مفتی صاحبان آل رسول۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور میری آل کشتی نوح کی مانند ہے۔ جس ستارے کی بھی زیارت کرو گے اور اس کی پیروی کرو گے، حق کی پیروی کرو گے۔ اور حضور کو پتا تھا کہ صحابہ نے تو ایک خاص وقت تک اس دنیا میں رہنا ہے، آخر حکم آنا ہے، ہر کسی نے جانا ہے۔ صحابہ 100-150 سال تک حضور کے بعد اس دنیا میں جلوہ افروز رہے، لوگوں کو ہدایت رہنمائی کرتے رہے، اس کے بعد وہ ستارے بھی ظاہراً چھپ گئے، لیکن حضور کو پتا تھا، اس لیے ان کو ستاروں سے تشبیہ دی اور اپنی آل کو، اہل بیت کو ستاروں سے تشبیہ نہیں دی، کشتی نوح سے تشبیہ دی، اس لیے کہ ستارے تو پردہ کر گئے، آل آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ اس لیے فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی مانند ہے۔ کشتی نوح کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور چند انگلی پر گننے کے لیے 10 12 14 16 لوگ ہی کلمہ پڑھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے عذاب بھیجا، پانی کا عذاب آیا اور پوری دنیا کو ڈبو دیا گیا، لیکن ایک کشتی بنائی گئی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہ اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار کر لینا تاکہ اس طوفان سے وہ محفوظ رہیں۔ تو یہ کشتی نوح وہ ہے کہ وہ جو چند لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے، وہ اس کشتی میں سوار پہلے ہو گئے کہ عذاب آ رہا ہے سیلاب کا، اور جب سیلاب آیا تو ساری دنیا ڈوب گئی، وہی لوگ بچ گئے جو اس کشتی میں سوار ہوئے۔ تو کشتی نوح کی مثال اس لیے دی گئی کہ میری آل رسول اولاد علی قیامت تک کشتی نوح کی طرح موجود ہے، جو اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے وہ دنیا سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ یہاں مجھے ایک مثال یاد آ گئی، میں اپنے اس واقعے میں جانے سے پہلے وہ عرض کر دوں کہ ذہن سے نہ اتر جائے وہ، جو قبلہ عالم حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے قلب سلیم میں جس کا ذکر فرمایا، آپ نے دنیا کو دریا کی پانی سے تشبیہ دی اور مرشد کریم کو کشتی سے تشبیہ دی۔ جس طرح دنیا کا یہ سیلاب اور پانی آپ کو کہیں بہا لے جائے، کہیں بہا لے جائے، آپ آل کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے اور ملاح بھی عبداللہ شاہ جیسا ہوگا تو دوسری کرنے لگ جائے۔ صبح ہو کر گھر سے نکلتے ہو، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، وہ آپ کو کسی وقت بھی آزمائش میں ڈال کر بہکا سکتی ہیں اور حق سے بھٹک سکتے ہو آپ۔ اسی لیے حضور ناز جہاں فرمایا کرتے تھے کہ پل صراط آگے کوئی نہیں ہے، یہی ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے پل صراط یہی دنیا ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور باریک سے زیادہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ کیا پتا صبح سے لے کر شام تک کس گھڑی کس جگہ پر کوئی ایسا موقع ہے بندہ گر جائے، گمراہ ہو جائے، کفر میں چلا جائے۔ آپ فرماتے تھے یہی پل صراط ہے، اس پل صراط سے گزرنا ہے تو آل کو تھامنا ہے، اس دنیا کے سیلاب کے دریا کے پانی کو عبور کرنا ہے تو آل کی کشتی میں بیٹھنا ہے، اور الحمدللہ ملا بھی پھر کامل مل جائے تو کشتی با حفاظت دوسرے کنارے پر۔ اس لیے حضور نے تشبیہ اس لیے آل کی، آل کی کشتی میں بیٹھنا آل کے طریقے پر۔ اب میرے دوستو،
کس طرح صحابہ نے اپنی خواہشوں کو، اپنی مرضی کو اپنے پیر اور مرشد کی خواہشوں پر قربان کیا۔ آؤ دیکھو، حضور ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے، آپ نے ایک مکان بنا ہوا دیکھا۔ آپ نے پوچھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے پوچھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کا مکان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہ بڑے بڑے محلات ٹائپ اور اونچے اونچے مکان، کوٹھیاں اس دور پسند نہیں کرتے تھے، خود بھی بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ جب آپ اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے صرف پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا کہ جی فلانے صحابی کا ہے۔ حضور چپ کر کے چلے گئے، چپ کر کے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ مکان ہے ہی نہیں، اس کو گرا دیا گیا۔ بلایا، بلاؤ بھائی کس کا تھا؟ اس سے پوچھا بھائی تم نے یہ مکان کیوں گرا دیا، اتنے شوق سے بنایا تھا؟ اس نے کہا کہ کیا جواب دیا؟ اس نے عرض کیا حضور آپ یہاں سے گزرے تھے چند دن پہلے، آپ نے مکان دیکھا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ حضور نے کلام نہیں فرمایا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا، آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا اور آپ تشریف لے گئے۔ میں نے سنا ہے کسی سے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ شاید حضور کو پسند نہیں آیا، ناگوار گزرا تو میں نے پکڑا دیا۔ آؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم نے بھی کچھ سن رکھا ہے کہ حضور کو یہ پسند نہیں ہے؟ محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم نے بھی تو کچھ سن رکھا ہے کہ حضور کو یہ پسند تھا، یہ نہیں پسند تھا؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر بلڈوزر پھیرتے ہیں نفس پر اور اس بت کو گرا دیتے ہیں جو کہ حضور کی خواہش کے آگے ہماری خواہش کے بن کر کھڑا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہندو بت کو پوجتا ہے، میں آپ کو تصوف کی بات بتاتا ہوں، وہ تو بت کو پوجتا ہے، اور جو بت خواہشوں کے ہمارے دلوں میں ہیں وہ تو ظاہر شرک کر رہا ہے اور بت کے آگے جھک رہا ہے، اور ہم نے اپنے دلوں میں جو خواہشوں کے بت بنائے ہوئے ہیں صبح سے شام اور شام سے صبح تک ان کے آگے جھکتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے آگے جھکنا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے جو بتایا۔ یہ اب دوبارہ اذانیں آ رہی ہیں، کسی کے ذہن میں یہ خیال گزرے کہ وہ اذانیں آ رہی ہیں اور یہ تقریر کرتے جا رہے ہیں۔ میں تقریر نہیں کر رہا، میں اذان دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید فراسی۔ تقریر تب ہوتی جب میں اپنی باتیں کر رہا ہوتا اور اپنی تعریفیں آپ کو سنا رہا ہوتا اور نعرے اپنے لگوا رہا ہوتا اور اپنی بڑائیاں بیان کر رہا ہوتا، میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا، تو وہ ہوتی تقریر۔ میں تو اذان دے رہا ہوں، کس کی؟ اللہ کی، اس کے رسول۔ مسجدوں کے میناروں سے عربی زبان میں اذان آ رہی ہے اور میں اردو زبان میں اذان پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر مسجدوں میں بھی اذانیں آتی ہیں نا، تو ایک انتظار کرتا ہے دوسری بند ہو تو میں دوں گا۔ اس لیے اور یہ ہماری پھر اب ملک میں ریت چڑھ پڑی ہے، چند منٹ آگے پیچھے ہر مولوی کی گھڑی ہوتی ہے، ایک کی اذان بند ہوتی ہے دوسری کی شروع ہو جاتی ہے، دوسرے کی شروع، تیسری شروع۔ کا بعض شہروں میں تو بڑے بڑے شہروں میں وہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا یہ ظہر کی ہے کہ عصر کی ہے۔ کئیوں کے عصر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اور کئیوں کے ظہر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ الگ بات ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ میں نے اس باتوں میں بات کر دی کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو میں وضاحت کر دوں، میں اذان دے رہا ہوں۔ میری تقریر کب ہوتی جب میری اپنی باتیں، میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں، رسول پاک کی رسالت بیان کر رہا ہوں، لوگوں کو فلاح کی طرف بلا رہا ہوں، لوگوں کو صلاۃ کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہی تو اذان ہے عربی میں اور اردو میں۔ جو اذان کے الفاظ ہیں اس پر آپ غور کریں تو کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اس کے ایک ہونے کا اعلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان، لوگوں کو فلاح کی طرف بلانا، اس کی صدا، لوگوں کو صلاۃ کی طرف بلانا، اس کی صدا، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ کر پھر اللہ کی وحدانیت اور ایک ہونے کا اعلان کرنا۔ اور میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں میں بھی تو وہی کچھ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ بڑھیا یار سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کا عقیدہ ایک تو یہ دیکھو کہ سنا تھا. ان لفظ پر غور کرو. حضور نے فرمایا بھی نہیں گھر گند کیوں بنایا ہے مجھے ایسے پسند نہیں ہے. سنا تھا کسی سے کہ حضور کے چہرے سے ناگواری ہوئی ہے ان کو پسند نہیں تھا. آپ نے اور میں نے بھی تو کچھ سنا ہے کہ حضور کو نماز قضا کرنی پسند, حضور کو روزہ چھوڑنا, حضور کو جھوٹ بولنا پسند, امانت میں خیانت کرنا پسند نہیں ہے, حرام کھانا پسند نہیں ہے, دوسروں کو دکھانا پسند نہیں ہے. تو پھر صحابہ کا عقیدہ بھی تو ہم اختیار کریں. کل قیامت کا دن جب ہوگا نمازیں اور روزے اور ہمارے اعمال تو بعد میں لائے جائیں گے. پہلے قبر میں عقیدہ پوچھا جائے اور عقیدے کی وہاں درستگی ہو گئی تو اس کے بعد یہ کیا جائے گا ہاں بھی عقیدہ اس کا صحیح ہے, اب لاؤ اس نے جس عقیدے سے یہ باتیں کی ہیں ان کو بھی پرکھتے ہیں کیسے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر عقیدہ غلط ہو جائے تو عبادات بھی سامنے نہیں لائی جائیں گی کہ تم نے کی. قبر کے سوالات اور حشر کے دن پہلے 4 ہونے والے سوالات کو اگر آپ غور سے دیکھ لیں تو عقیدہ کی اہمیت واضح ہے. قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ قبر میں سب سے پہلے نماز کا نہیں پوچھا جائے گا کتنی پڑھ کے آئے. قبر میں سب سے پہلے روزوں کا نہیں پوچھا جائے گا کتنے رکھ کے آئے ہو, کتنی قرآن کی تلاوتیں کر کے آئے ہو, کتنی حجیں کر کے آئے ہو, کتنی تسبیحات پڑھ کر آئے ہو. قرآن میں پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے. یا دنیا میں تیرا یہ عقیدہ ہوگا کہ حقیقت میں پالنے والا اللہ ہے, میری نوکری پالنے والی نہیں, زمینیں پالنے والی نہیں, دکان پالنے والی نہیں, کارخانے پالنے والے نہیں, پینشنیں پالنے والی نہیں, روپیہ اور پیسہ پالنے والا نہیں, ماں اور باپ پالنے والے نہیں, برادریاں اور رشتہ دار پالنے والے نہیں. یہ سب ذرائع ہیں, حقیقت میں پیچھے وہ ایک ہی ہے پالنے والا جس کو رب کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا بتا دنیا میں تجھے پالنے والا کون ہے. اگر تو تیرے نظریہ ایک اس پر ہے تو پہلا سوال کامیاب. دوسرا سوال ہوگا بتا دنیا میں تیرا دین کون سا تھا. دنیا میں تیرا دین کون سا تھا یہ نہیں پوچھا جائے گا مذہب کون سا تھا, سبحان اللہ. کیونکہ اسلام مذہب تو ہے ہی نہیں. اسلام مذہب تو ہے ہی نہیں. مذہب وہ ہوتا ہے جس میں صرف عبادتیں ہیں. کیا اسلام میں صرف عبادتیں ہیں؟ کیا اسلام میں صرف عبادتیں ہیں؟ نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں الحمدللہ جو 5 وقت کا نمازی بندہ ہے 24 گھنٹے میں سے 5 وقت کی نماز پر کتنا ٹائم لگاتا ہے؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ ہی لگ جاتا ہوگا نا جناب. 10 منٹ ہی ایک نماز کے لگا لیں 1 گھنٹہ ہی لگ جاتا ہوگا. تو میں پوچھتا ہوں اگر 1 گھنٹہ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے رکھ دیا تو باقی 23 گھنٹے چھوڑ دیا جو مرضی کر. صرف 1 گھنٹہ میرے آگے کھڑا ہو 24 گھنٹے میں سے باقی 10 منٹ ہر نماز کے, باقی 23 گھنٹے جدھر مرضی منہ مار جو مرضی کر, نہ کوئی پوچھنے والا, نہ کوئی قانون, نہ کوئی طریقہ. یہ ہے قرآن میں نہیں. سال کے بعد رمضان کے روزے آنے تو باقی 11 مہینے کچھ نہیں. حج زندگی میں 1 دفعہ, باقی ساری زندگی کچھ نہیں. اور زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ 2.5% وہ بھی, باقی پورا سال کچھ نہیں. اسلام مذہب نہیں دین ہے. دین کہتے ہیں جس میں عبادتیں بھی ہوں معاملات بھی ہوں. دین وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا بھی حق ہو بندوں کا بھی حق ہو. دین وہ ہوتا ہے جس میں سر سے لے کر پاؤں تک تجھے کس طرح رہنا ہے بتایا جائے, کس طرح کاروبار کیا جائے, کس طرح سیاست کی جائے, کس طرح دکانداری کی جائے, اس کو کہتے ہیں دین. تو وہاں دوسرا سوال ہوگا بتا تیرا دین کیا ہے. اب وہاں جو صحیح بتا دے گا میرا دین اسلام ہے,
کہ جو اسلام نے اصول اور طریقے بتائے اس کے مطابق میری زندگی سے نکل گیا 2 سوالوں سے. اس کے بعد تیسرا سوال آئے گا. اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر وہاں رب کا ہونا بھی ہم سے صحیح نکل گئے اور دین پر بھی نکل گئے تو جب تک تیسرے سے نہیں نکلیں گے وہ دونوں پہلے بھی ختم ہو جائیں گے. یہ سمجھنے والی بات ہے. اگر رب ہونا اس سوال سے آپ نکل گئے اور دنیا میں دین جس پر چلنے کا اسلام آپ نے دعویٰ کیا اس سے بھی اگر آپ نکل گئے سوال سے تو پھر تیسرا وہ ہے سوال ہے وہ ایسا آگے آئے گا اگر اس میں فیل ہو گئے تو رب بھی گیا دین بھی گیا. اور وہ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تیسرا سوال اس کے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا یہ کون ہے اور اس شخصیت کے بارے میں تو کیا خیال رکھتا تھا، کیا سوچ رکھتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا، تقریروں میں کیا گلے پھاڑ پھاڑ کر بتاتا تھا یہ کون ہے، اس کی بشریت کیسی ہے، اس کی نورانیت کیسی ہے اور یہ کون ہے. آج بتا کیا سوچ رکھتا تھا ان کے بارے میں. وہاں سے جو نکلے گا اس کا رب کو رب کہنا بھی قبول اور اسلام کو دین ماننا بھی قبول کر لیا جائے. اور جب ان عقیدوں اور ان سوالوں سے تو نکلے گا تو پھر آیا جائے گا ہاں اب کل قیامت کے دن اب اس کی دیکھتے ہیں نمازیں کیسی ہیں، روزے کیسے ہیں، زکاتیں اور حجیں کیسی ہیں. پہلے عقیدہ تو درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ ایک عقیدہ، ایک واقعہ میں نے عرض کی اور دوسرا ایک اور واقعہ عرض کروں گا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں تشریف لے گئے. وہاں کوئی ایک پرے پنچایت میں آپ گئے. میں آپ کو ہر بات سادہ انداز میں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں تاکہ پلے پڑ جائے. جو ہمارے علاقے کے رسم و رواج ہیں اس کے حساب سے جیسے جہاں پرے پنچایتیں ہوتی ہیں، جھگڑا ہو جائے تھانے کچہری کی بجائے ایک پنچایت پرے بھی بناتا ہے بندہ برادری کی کہ یہاں چلو صلح ہو جائے تو اچھی بات ہے، وکیلوں اور تھانوں کے خرچوں سے بندہ بچ جائے گا عدالتوں کے خرچوں. سبحان اللہ. تو ایک وہ پرے پنچایت میں حضور کسی فیصلے کے لیے تشریف لے گئے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اور باقی اصحاب کو ایک جگہ پر بٹھا گئے. پیچھے سے نماز کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ. اذان آئی اور صحابہ کرام نے سوچا کہ حضور دیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، جیسے کہ اب یہ 2 بجے ہیں تو گھنٹے ڈیڑھ کے بعد ظہر کا وقت بھی تنگ ہونا شروع ہو جائے گا اور ہم اسی محل میں بیٹھے ہوئے تو ہم سوچیں گے بھائی نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے. تو ہو کوئی صحابی حضور کا غلام اور نماز چھوڑ. یہ الگ بات ہے کہ وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کو کچھ نہیں سمجھتے. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو محبت رسول پیر کی، مرشد کی، رسول کی، اس کو کہیں کہاں کا پہنچا دیا تھا کوئی بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. محبت نماز بھی محبت والی ہوتی تھی، روزہ بھی محبت والا ہوتا تھا، زکوٰۃ اور حج بھی محبت والی ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ جناب سوچا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، حضور نے وہیں ادا کر لی ہوگی نماز، ہم یہاں ادا کر دیتے ہیں. اب آپ یہ صحابہ کا عقیدہ اس میں دیکھیے. آج ہم میں سے ہمارا کوئی صاحب یہ سوچے کہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اگر اس میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں رہتی یا ٹوٹ جاتی ہے. میں نے مانا کہ اللہ کی عبادت نماز ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کا ذکر آ جائے تو واقعی نماز نہیں رہتی. لیکن اللہ کا رسول کوئی غیر تو نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کوئی بت تو نہیں ہے جس کا شرک ہو رہا ہے، وہ تو وہ ہے جس نے کہا کہ وہ یہی اللہ ہے، جس نے ایک اللہ کا رستہ ہمیں دکھایا. غیب کی خبریں جس نے دی، غیب کی خبریں جس نے دی، نبی ہوتا ہی وہ جو غیب کی خبر دے. اللہ کو تو ہم نے کسی نے بھی نہیں دیکھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں اگر رسول کا خیال آ جائے تو نماز نہیں رہے گی. اللہ کو تو دیکھا کسی نے، رسول نے بتایا. تو وہ صحابہ اٹھے اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا.
نماز پڑھنا شروع کر دی. حضرت ابو بکر صدیق نے امامت ہوئی, نماز شروع ہو گئی. ابھی پہلی رکعت انہوں نے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئے, امام صاحب آگے اور پیچھے صفیں ساری تیار ہو گئیں, تو پیچھے سے حضور بھی آ گئے. سبحان اللہ. پیچھے سے حضور بھی آ گئے. حضور نے دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے, تو حضور نے کوئی آواز تو بلند نہیں کی کہ وہ نماز کی ایک ادب و تعظیم ہے. حضور پیچھے سے آئے تو جو پچھلے آخر میں صحابی کھڑے تھے نا, ان کو محسوس ہوا کہ حضور آ گئے. اب جیسے آپ میں سے یہاں کوئی نماز پڑھ رہے ہوں, جیسے ہم آئے ہیں, تو اگر آپ نماز نہ بھی توڑیں اور نہ بھی دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آ گئے ہیں کوئی, ہوگا نا ایسا. تو وہ صحابہ کھڑے تھے نماز میں, پچھلوں کو احساس ہوا کہ حضور آ گئے. محبت کرنے والوں کو تو اپنے محبوب کی خوشبو ہی آ گئی کہ حضور آ گئے. تو جو پچھلی صف والے تھے نا, ویسے ہی ہاتھ اس طرح باندھے انہوں نے ایسے رستہ دیا, نماز نہیں توڑی, سلام نہیں پھیرا. یہ کوئی مفتی نہیں کر رہا, کسی امام کا مسئلہ میں نہیں بتا رہا, یہ میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں, اور صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث. انہوں نے ہاتھ باندھے اس طرح رستہ دیا. یہ نہیں کہا کہ آواز بھی نہیں لگائی کہ جناب حضور آ گئے ہیں. نہ نماز توڑی, نہ سلام پھیرا. نماز تو نہیں توڑی جا سکتی تھی, لیکن ہم قیامت تک آنے والوں کو ایک اپنا عقیدہ بتا دیں کہ یہ ہم صحابہ کا عقیدہ ہے. اس طرح مڑے, حضور آگے تشریف لائے, اگلی صف پھر وہ اس طرح مڑی, پورا راستہ بن گیا, پورا راستہ بن گیا. اس طرح مڑے اور حضور نے نام گزرتے ہوئے امام کے پیچھے جا کے کھڑے. امام کون تھے؟ ابو بکر صدیق. وہ اپنی نماز میں مشغول تھے, ان کو فوراً اندازہ نہیں ہوا سرکار آ گئے. کچھ ہلچل تو انہوں نے دیکھی, تو پچھلوں نے دیکھا کہ فوراً ان کو بتایا جائے اور امامت کے مصلے سے وہ پیچھے آ جائیں. انہوں نے اس طرح ہاتھ باندھے نا اس طرح کیا, اس طرح تاڑی بجانا ممنوع ہے, نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن انہوں نے ہاتھ باندھے اس طرح کیا کہ امام کی توجہ حاصل کی جائے. اس طرح کیا. ابو بکر صدیق کو احساس ہوا حضور آ گئے, آپ مصلے سے پیچھے ہٹے. ویسے ہی ہاتھ باندھے نماز کوئی نہیں توڑ رہا, نہ کوئی سلام پھیر رہا ہے. کیا ان کو خیال نہیں آیا اس نماز میں کہ حضور آ گئے؟ تو کیا ہم کہیں صحابہ کی نماز ناقص تھی؟ اور جنہوں نے تن من دھن وار دیا اسلام کے لیے, ان کی نماز ناقص ہو سکتی ہے؟ مصلی امامت سے ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے. حضور نے اشارہ کیا کہ پڑھاؤ نماز, لیکن وہ ہاتھ باندھے ادباً تعظیماً پیچھے ہٹ رہے. ادباً تعظیماً پیچھے ہٹائے. ایک ہوتا ہے حکم. اب کسی کے ذہن میں آئے کہ حضور نے جب حکم دیا تھا صدیق اکبر کو, تو پیچھے کیوں ہٹے؟ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ ابو بکر تم ہی پڑھاؤ نماز, میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں یا تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, تم ہی امامت کرو, تو ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا کہ حکم مانتے, اپنے پیر کا پیچھے نہ ہٹتے. ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے ادب, اور بعض دفعہ ادب حکم سے آگے آ جاتا ہے. ایک یہ بھی تو ادب تھا, اور ایک وہ ادب بھی تو تھا جب حضور نے کافروں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیا, اور معاہدے لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ کا معاہدہ عرب مکہ کے سرداران کے ساتھ امن کا. اور انہوں نے کہا جی یہ معاہدہ ہم تب کریں گے, یہ لفظ کاٹو. کون سا لفظ کاٹو؟ انہوں نے کہا اگر محمد رسول اللہ سے ہم معاہدہ کر لیں تو پھر لڑائی کس کی؟ لڑائی تو ہے ہی یہی کہ آپ کہتے ہو محمد رسول اللہ, ہم کہتے ہیں محمد بن عبداللہ. اگر ہم بھی محمد رسول اللہ کہہ لیں تو پھر لڑائی کی, پھر تو بات ہی ختم ہو گئی, ہم بھی حضور کے مرید. یہ محمد رسول اللہ کاٹ کے لکھا جائے محمد بن عبداللہ. حضور نے کیا فرمایا حضرت علی کو بھی کاٹ بیٹھ,
وہ بھی تو حکم تھا نا. یہ ادھر ابو بکر صدیق کو حکم ہے اور آپ نے اس حکم کو ماننے سے ہچکچاہٹ کی. وہ حکم مولا علی کو ہے اور مولا علی نے بھی وہ حکم ماننے سے ہچکچاہٹ کی کہ حضور نے فرمایا یہ پکڑو اور یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے فرمایا حضور میری جان بھی حاضر ہے یہ مجھ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور نازل جہان، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری. کہ میں یہ اپنے ہاتھ سے میں نہیں کاٹ سکتا حضور آپ کا نام. حضور نے خود قلم لیا، خود کاغذ اٹھایا یا پتا یا جس پر بھی اس زمانے میں لکھا جاتا تھا حضور نے خود لفظ کاٹا. رسول اللہ کا لکھا ہوا کہ فساد اور لڑائی اور جھگڑے سے امن کی طرف جائے. تو یہ میں نے کہا بعض دفعہ ادب آگے آ جاتا ہے. حکم سے پہلے ادب آتا ہے، پھر محبت آتی ہے، پھر اتباع آتی ہے. سبحان اللہ. اور کوئی کہے میری اتباع رسول کے بغیر محبت اور ادب مکمل ہو گیا، ممکن ہی نہیں ہے. اتباع نہیں تو محبت بھی ختم ہو جائے گی، ادب بھی. اتباع کہتے ہیں پیروی. جو حضور نے کیا اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہوگا نا تو محبت بھی نہیں ہوگی اور ادب بھی کوئی. تو محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے پھر بھی، اور حضور نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. جہاں سے چھوڑی وہیں سے آگے پڑھائی، دوبارہ بھی شروع نہیں کی. جہاں سے چھوڑی وہیں سے آگے پڑھائی. تو خیال تو آیا ہوگا نا نماز کے اندر. تو بعد میں جب نماز ہو گئی تو ابو بکر صدیق نے ہاتھ باندھ کر کی حضور میں ابو بکر قحافہ کا بیٹا، میں اور آپ کی آگے امامت کرتا، میں تو اس لیے حضور پیچھے ہٹا ہوں. تو یہی میرے دوستوں. اور ایک اور نماز بھی ایسی ہوئی تھی، 5-7 منٹ میں بات اپنی ختم کر کے اجازت چاہوں گا. ایک اور نماز بھی ایسی ہوئی تھی مدینے کے قریب جس میں کعبہ تبدیل ہوا. اور جو لوگ گئے ہیں نا مدینہ منورہ وہ مسجد میں جائیں، مسجد قبلہ تین کے نام سے مشہور ہے مسجد، جہاں کعبے کی تبدیلی کا حکم آ گیا تھا. اور آ بھی کب گیا تھا؟ دوران نماز. اور آ بھی کب گیا تھا کہ 2 رکعتیں پڑھی گئی تھی، 2 ابھی رہتی تھی. اب کیا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ 10 منٹ 5 منٹ اور انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ نماز پڑھ جاتی پھر حکم بھیجتا؟ لیکن اپنے محبوب کی شان دکھانی تھی، اپنے محبوب کی اتباع دکھانی تھی. قیامت والے لوگ، آنے والے لوگوں تک اپنے محبوب کے صحابہ کی اتباع دکھانی تھی کہ یہ ہوتی ہے اتباع مصطفیٰ، کہ جدھر مصطفیٰ کا رخ ادھر ہی اللہ. تو جناب والا حضور دوران نماز کہتے ہیں حضور جو پہلی صف تھی نا وہ آخری بن گئی اور آخری پہلی. یہ رخ تھا بیت المقدس کا اور بیت اللہ مسجد حرام کا فرق. نماز ادا ہو رہی تھی، امامت ہو رہی تھی، اور جناب والا دوران وحی آئی اور قبلہ چینج کرنے کا حکم صادر ہو گیا. حضور ایسے ہاتھ باندھے باندھے پیچھے مڑے اور صحابہ نے رستہ بنا دیا. نماز کسی نے توڑی نہیں، سلام نہیں پھیرا. حضور چلتے ہوئے پیچھے گئے، آخری صف کے آگے پیچھے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو گئے، سب نے پیچھے منہ پھیرے. سبحان اللہ. کیا خیال نہیں آیا ہو؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت تب بنتی ہے جب اتباع مصطفیٰ میں کی گئی ہو. وہ عمل عبادت ہی نہیں ہے جو اتباع مصطفیٰ میں نہ ہو. جو اتباع مصطفیٰ میں ہو عبادت ہی وہی ہے. میں پوچھتا ہوں جب اللہ ہر طرف ہے تو پھر ہر طرف ہو کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ سب طرف، ہر طرف ہے. مشرق میں بھی اللہ، مغرب میں بھی اللہ، شمال میں بھی اللہ، جنوب میں بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، زمین کی تہوں کے نیچے بھی اللہ. جو یہ تصور کرے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے وہ ایمان والا ہی نہیں. اسی طرح ہے نا جس کے اندر یہ تصور آ جائے کہ اللہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے، یہ دیکھ رہا ہے اور وہ نہیں دیکھ رہا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں بلکہ ہے ہی نہیں. جب اللہ ہر طرف ہے
تو پھر نماز صرف مسجد حرام کی طرف منہ کر کے پڑھنا کیوں؟ اس لیے کہ اتباع مصطفیٰ میں ادھر نہیں، مصطفیٰ کی اتباع فلسطین کی طرف تھی تو ادھر رب تھا، مصطفیٰ کی اتباع میں مکہ کی طرف قبلہ گیا تو وہ وہاں رب ہے، جدھر مصطفیٰ کا چہرہ ادھر ہی رب کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب رب ہر طرف ہے، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کا کوئی مفتی آ جائے، عالم آ جائے، میں اس کو کہتا ہوں پڑھا نماز ادھر منہ کر کے، اللہ تو ہر طرف، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نماز تبھی ہوگی جب اتباع مصطفیٰ میں مسجد حرام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھے۔ روزہ ہے دوسری بڑی عبادت، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے اور باقی چیزوں سے ممنوع ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا؟ کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں سورج نکلنے سے 5 منٹ بعد روزہ رکھوں گا اور غروب ہونے سے بھی 5 منٹ پہلے کھولوں گا، تو پورا دن تو اس نے بھی کر ہی لیا نا۔ 10 منٹ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اوپر نیچے، نہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے نہ کوئی پیاس سے مر رہا ہے 10 منٹ میں، اور روزہ بھی رب کے لیے رکھ رہا ہے اور عبادت بھی رب کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اب میں پوچھتا ہوں اتباع مصطفیٰ میں غروب آفتاب کے وقت بعد میں روزہ کھولے گا تو قبول ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ نے کوئی افطار کا ٹائم کیا وہی سحر کا ٹائم۔ کعبے کا حج جا کے کر لو جب بھی مرضی کر لو، لیکن انہی دنوں میں کرو گے جو اتباع مصطفیٰ میں ہے تو وہ عبادت بنے گی۔ تو ہر وہ عمل جو اتباع مصطفیٰ میں کیا جائے، جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہر کوئی بھی عمل تو اتباع مصطفیٰ میں کرے گا تو وہ عبادت بنے گی، ورنہ عبادت نہیں بنے گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بڑی بات، اگر تو دکان پر بیٹھ کر حلال روزی کما رہا ہے اتباع مصطفیٰ میں تو وہ بیٹھا دکان پر ہے لیکن تو عبادت میں۔ اگر تو سکول میں استاد ہے اور حلال روزی کمانے کے لیے اپنی تنخواہ کو حلال کر رہا ہے وہاں پڑھانے کے لیے، تو عبادت میں۔ اگر تو کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس طریقے سے بیچ رہا ہے جو اتباع مصطفیٰ میں ہے، تجارت کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ سب عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگر میری خوشنودی لینا چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اتباع میں آ جاؤ، اور مصطفیٰ کی اتباع صحابہ سے سیکھو، اہل بیت سے سیکھو، یہی حضور کی اتباع ہے، اور اولیاء کاملین سے سیکھو۔ اللہ نے رب العزت نے قرآن میں ہماری دوستی اور یاری اور کے لیے ساتھی بنا دیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے فرمایا نبیوں کی صحبت اختیار کرو، صدیقین کی صحبت اختیار کرو، شہداء کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، ان کے طریقے پر چلو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور آگے آخری الفاظ فرمائے وَحَاسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، رب نے فرمایا آؤ دیکھو تو صحیح یہ کیا پیارے رفیق ہیں، نبی کیسے رفیق پیارے ہیں، صدیق کیسے پیارے رفیق ہیں، شہید کیسے پیارے رفیق ہیں، صالحین کیسے پیارے رفیق ہیں، ان کی رفاقت اختیار کرو۔ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا پیارے دوست ہیں، ان کی دوستی اختیار کرو، رب نے فرمایا کیا پیارے رفیق ہیں، ان کی رفاقت اختیار کرو۔ دوست اور ہوتا ہے، رفیق اور ہوتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کا محض یار ہو، رفیق وہ ہوتا ہے جو آپ کا ہم سفر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وقت میرا ختم، 2 بجے ختم کرنا تھا، 2-4 منٹ میرے اوپر ہوگا، جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ رفیق کی وضاحت کر دوں تھوڑی سی اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ جیسے ہم کمالیے سے آئے، جو ہماری گاڑی میں موجود تھے وہ ہمارے رفیق تھے، رفیق سفر تھے۔ دوست شاید ان میں سے کوئی ہو نہ ہو، رفیق سفر تھے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سفر ہے نا۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، ماں کی گود سے لے کر قبر تک کیا ہے؟ سفر ہے نا۔
تو اس سفر میں اگر رفیق نبی، صدیق، شہید اور صالح ہو جائیں تو کہاں پہنچو گے؟ جہاں شہید ہوں گے تمہارا سفر بھی وہیں ختم ہوگا، کیونکہ تمہارے ہم سفر ہیں۔ یہاں بیٹھے ہو، یہاں سے کوئی بندہ، یہ جمال پور کا جگہ ہے، اب جمال پور سے اگر کوئی بندہ کبھی حاصل پوری نہیں کیا تو اس کے لیے تو بڑی مصیبت ہے۔ آپ کے پاس آئے گا، آپ دوست ہو اس کے، دوست کے پاس آئے گا، بھائی میں نے حاصل پور جانا ہے، کیسے؟ بھائی اڈے پہ جا، وہاں سے رکشہ پکڑ، ادھر سے فلانی جگہ اتری، وہاں سے اترنا، اڈا آئے گا، ایک ٹکٹ لینا ہے، ٹکٹ ملے گی، اس کے بعد فلانی قسم کی بس آئے گی، آگے اس کے لکھا ہوگا حاصل پور، پھر اس میں بیٹھ جانا، کیلنڈر ملے گا، کیلنڈر کو ٹکٹ دکھانا تو یہ سیٹ پہ بٹھائے گا، پھر حاصل پور پہنچے گا، اور پھر وہ آپ کو کیلنڈر کو بھی کہتا ہے جو کبھی لگے ہو نا جھٹکا بندہ، بھائی مجھے 10 جلدی حاصل پور آؤ۔ اللہ اللہ، یا بندہ کبھی سو بھی جاتا ہے بس میں، یہ نہ اترنا حاصل پور تھا، پہنچ بیاڑی جائے یا پہنچ بہاول پور جائے، حالانکہ رستہ تو دوست نے سارا بتا دیا، ٹکٹ بھی اس نے خرید دی، بس میں بھی چڑھ گیا، لیکن اگر پھر بھی مسئلے مسائل میں جا کے پوچھے گا، کیلنڈر کو کہے گا، دوبارہ کہتا جائے گا، بھائی میں نے 10 جلدی حاصل پور آ گیا، تاکہ وہاں میں اڈے پر اتروں گا، پھر وہ بھی حاصل پور آ گیا۔ لیکن جب جو یہاں سے گھر سے نکلے کہ جی میں نے حاصل پور جانا ہے، ایک بندہ ساتھ کھڑا ہو، وہ کہے بھئی میں بھی حاصل پور جا رہا ہوں، چل میرے ساتھ، چل میرے ساتھ، میں جس رکشے پہ بیٹھوں تو بھی بیٹھ جانا، میں جہاں سے ٹکٹ لوں تو بھی لے لینا، جس بس میں بیٹھوں وہ بھی بیٹھ دینا، جس اڈے پر اتروں تو بھی اتروں گا، کیونکہ میں نے بھی حاصل پور جانا ہے، تجھے بھی حاصل پور پہنچا دوں۔ اب اگر ہم رفاقت لیں گے انبیاء کی، رفاقت لیں گے شہیدوں کی، رفاقت لیں گے صدیقوں کی، رفاقت لیں گے صالحین کی، رفاقت لیں گے کاملین اولیاء کی، اپنے پیر کی، فقیر کی، تو جدھر یہ رب کے قرب میں ادھر ہم۔ اور آخری بات، یہ رفاقت تب بنے گی کہ جو وہ کرے وہ کرنا ہے۔ اب جس کو آپ نے گھر سے باہر نکل کر رفیق بنایا، وہ کہے اس رکشے میں بیٹھنا ہے، تو کہے نہیں یہ اچھا نہیں، میں نے دوسرے میں بیٹھنا ہے۔ وہ اڈے پر جا کر کہے جناب فلانی جگہ سے ٹکٹ لے، حاصل پور کی ملے گی، وہ کہے میں نے فلانی جگہ سے لینی، فلانی جگہ سے لینی۔ وہ بس میں جائے اور کہے اس بس میں بیٹھ جی حاصل پور جا رہی ہے، وہ کہے میں نے تو اس میں نہیں بیٹھنا، میں نے تو بہاول پور والی میں بیٹھنا۔ اب مجھے بتائیں وہ رفیق تو پہنچ جائے گا حاصل پور اور وہ چلا جائے گا بہاول پور۔ اسی طرح یہ جو رفیق ہیں نبی اور صدیق اور شہید اور صالح کے روپ میں، اب جو وہ کہتے ہیں، جو تجھے سبق دے رہے ہیں وہی کرتا جا۔ جو انبیاء نے کہا لبیک کہے، جو صدیقوں نے کہا لبیک کہے، جو شہداء نے دکھایا لبیک کہے، جو صالح کہے لبیک کہے، جس جو کرنے کو اس نے کہا وہ کر، جس سے رکنے کو کہا رک، جدھر وہ رب کے قرب میں جنت میں بیٹھے ہوں ادھر تم اور میں بھی بیٹھے ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَحَاسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ دیکھ تو صحیح یہ کیا خوبصورت رفاقت رکھنے والے ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا عقیدہ درست کرے، اور مرشد کامل کا مقصد ہی علم سکھانا اور عقائد درست کرنا ہے۔ جو مرشد علم ہی نہ سکھائے، بزرگی ہی نہ سکھائے، عقیدہ ہی درست نہ کرے، کیونکہ مرشد کا کام ہے رسول پاک کی کچہری تک پہنچا دے۔ ہم فنا فی الشیخ ہوں گے، آپ نے بڑا لفظ سنا ہوگا فنا فی الشیخ۔ فنا فی الشیخ کس کو کہتے ہیں؟ فنا فی الشیخ کہ شیخ میں اپنی پیر کی ذات میں فنا ہو جانا، تجھے کچھ نظر ہی نہ آئے پیر کے علاوہ، نہ میری کوئی پسند رہے نہ کوئی پسند رہے، اپنے آپ کو مرید کا مطلب ہوتا ہے بیچ دینا، کس کے ہاتھ؟ پیر کے ہاتھ۔ جب تو فنا فی الشیخ ہوگا، تو جب فنا فی الشیخ ہوگا تو وہ مرشد تیرا ہاتھ پکڑ کے رسول پاک کے قدموں تک پہنچا دے گا۔ جب تو رسول پاک کے قدموں میں پہنچ جائے گا تو اب پھر فنا فی الرسول ہوگا، اور جب فنا فی الرسول ہو جائے گا، جو رسول کی خواہش تیری خواہش، جو رسول کی چاہت تیری چاہت، جو رسول کی پسند تیری پسند، جو رسول اللہ کی ناپسند تیری ناپسند، تیری نفرتیں اور محبتیں رسول اللہ کے لیے ہو جائیں گی، تو پھر فنا فی الرسول ہو جائے گا۔ جب فنا فی الرسول ہو جائے گا تو رسول تیرا ہاتھ پکڑ کر رب کے قرب تک پہنچا۔ یہ ہے وہ ہم سفر۔ اللہ ہمارا عقیدہ درست کرے، ہماری ہم سفری ان لوگوں کے ساتھ مضبوط کرے، ان کا سبق ہمیں پکانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازی بنا دے، سچا بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا بنا دے، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے والا بنا دے، ہمیں وہ انسان بنا دے جیسا رب کہتا ہے کہ
ہمیں وہ امتی بنا دے کہ جس کو دیکھ کر رسول پاک کی جھلک نظر آئے. ہمیں ایسا مرید بنا دے کہ مرید کو دیکھ کے پیر کی جھلک نظر آئے. اللہ ہم سب کا یہاں آنا سننا سنانا بیٹھنا قبول فرمائے. جو دور دراز سے آئے اللہ ان کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے. جو قریب سے آئے اللہ ان کو بھی صلہ عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے یہ محفل کی بندوبست کیا اللہ ان کو بھی اس کا صلہ دے. بہت خوبصورت محفل انہوں نے سجائی. اور یہ جس اپنا جسے اسپتال کا افتتاح کر رہے ہیں یہ جس کے لیے محفل انہوں نے انعقاد پذیر کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کاروبار میں برکت ڈالے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب حلال کمانا سب سے بڑی عبادت ہے. اگر حلال نہ پیٹ میں جائے تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. حلال کھانا اور بچوں کو کھلانا سب سے بڑی عبادت ہے. اور حضور غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت ہی حلال کھانا اور حلال کھانا. 1 منٹ آخری بات قرآن کہتا ہے حلال اور طیب کھاؤ. خالی حلال کا حکم نہیں دیتا طیب کا حکم دیتا ہے. طیب کا اس لیے کہ حلال روزی ہوگی تو وہ تیرے لیے طیب بنے گا. بعض دفعہ سور خنزیر تو ویسے حرام ہے نا شراب تو ویسے حرام ہے نا لیکن آپ کے لیے بکری گائے بھینس یہ تو حلال ہے نا. لیکن جس طرح سور حرام ہے ویسے یہ بھی حرام ہو جائے گی اگر آپ کی آمدنی طیب نہ ہوئی تو. اگر آپ کی آمدنی ذرائع حلال نہ ہوئے تو یہ طیب چیزیں بھی طیب نہیں رہیں گی ناپاک ہو جائیں گی.